بشرن علی میرے بیٹا کا نام ہے. گلگت میں ہم رہائش پذیر ہیں. وہاں سے 15 اگست 2022 کو رات 9 بجے گھر سے نکلا ہوا ہے اور آج تک غائب ہے. اس کے بعد سے گھر واپس آیا نہیں ہے. آج 2 سال تقریباً چل رہا ہے, 2 سال ہو رہا ہے. آج تک کوئی علم نہیں ہے کہ وہ ہے کہاں پہ ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, اس کا چپل دریا پہ ان کے کنارے ملا ہے. تو ابھی تو یہ کلیئر ہے کہ وہ اس نے چھلانگ مارا ہے. 10 دن بعد میں تھانے میں گیا تو وہاں انہوں نے ڈھونڈنا سٹارٹ کیا. چپل ان کو نہیں ملا. ایک ہی کمرہ ہے ادھر اور ایک چھوٹا سا سٹور ہے سائیڈ میں. تو وہاں ڈھونڈتے نہیں ملا. کوئی آدھا گھنٹے تک انہوں نے ڈھونڈا. تو ایک پولیس والا مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ یار آپ نے چپل یہاں لایا کیوں؟ ان کو لگتا ہی نہیں ہے کہ بھائی کسی بندے کا جو ہے کہ یہاں پہ کوئی اس طریقے سے کیس آیا ہوا ہے. اتنے میں باہر سے ایک پولیس والا آتا ہے, اپنے پاؤں سے ادھر چپل کو چھوڑ کے جب اندر آیا تو وہ لوگ مجھے دکھا رہے کہ یہ چپل تھا. پولیس والے استعمال کر رہا تھا, وہ ان کے چپل مجھے دکھا رہے کہ یہ چپل اس کا تھا. نہ 1122 والوں نے کوئی پوچھا, نہ میرے ساتھ دیا کہ چلو دریائے برد بھی ہے تو ڈھونڈنا پڑتا ہے. نہ پولیس نے اس پہ کوئی اس طریقے سے قدم اٹھایا کہ یار اس کو کہیں ڈھونڈنا بھی ہے. کیمرے پہ آیا ہے ادھر, پیدل وہ چلتا ہے اور سکون سے آرام سے ادھر جو ہے کہ اس نے پورا وہ کراس کیا ہوا ہے, پورا اس کیمرے میں آیا ہے. تو وہ ٹائمنگ کے مطابق وہ اگر کوئی گاڑی یوز ہو گیا ہے, بائک یوز ہو گیا ہے تو بالکل کہہ سکتے کہ ادھر وہ پہنچا ہے. نہیں تو وہ ٹائمنگ کے مطابق ادھر نہیں پہنچا. بس پولیس کے پاس میں جب جاتا ہوں بس وہ صرف یہی مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ خودکشی ہے. بس اسی چپل کے پیچھے ہی مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ جو ہے کہ خودکشی ہے. باقی جو ہے کوئی ٹھوس ایویڈنس ہے نہیں. میرا بیٹا کام کر رہا تھا, کوئی 2-3 دن پہلے وہ حمزہ گیا ہوا تھا. تو وہاں سے وہ شام کو 14 تاریخ کے شام کو وہ واپس آیا. میں خود گھر میں تھا. وہ جب گھر آیا تو ساتھ میں ہم نے روٹی کھایا. روٹی کے بعد میں جا کے سویا. دوسرے دن میں وہاں سے آیا پنڈی. میں ادھر آیا. وہ صبح جو ہے کہ کوئی 11 بجے اٹھ کے وہ گھر سے نکلا ہوا ہے. گھر والوں کو کیا پتہ, انہوں نے بولا ہے کہ وہ ڈیوٹی پہ گیا ہوا ہے دنیور والا پل پہ گلگت میں. تو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. تو وہاں دن کو شاید کوئی پولیس والوں نے, وہ ابھی مجھے کہانی اتنا کوئی خاص پتہ نہیں ہے, صرف سننے میں یہ ہے کہ پولیس والوں نے ادھر سے اس کو کوئی تنگ کیا ہوا ہے, کوئی سوالات کوئی کچھ ہو کے وہاں سے انہوں نے ڈاٹسن میں اس کو ڈال کے شاید تھانہ لے جانے کے لیے اوپر چوک تک لے گئے ہیں. تو وہاں سے کوئی ایک وکیل ادھر کوئی اس سے ملا ہے. تو اس وکیل نے بولا ہے کہ یار چھوٹا بچہ ہے, کوئی عشق وشق ہوگا, پیار ہوگا, کوئی پریشانی ہوگا, آپ لوگ اس کو بس مجھے دے دو. پھر اس نے ادھر سے لا کے شاید آدھا راستے میں آ کے پھر وہ ادھر سے بھی اس سے بھی چھوٹ گیا ہے. وہ اپنے لیے سیدھا گھر پہنچا ہے. جب گھر آیا ہے تو سیدھا جا کے گھر کے اندر ایک کمرے میں دروازہ کنڈا لگا کے کمرے کے اندر بیٹھا ہو کوئی 1.5-2 گھنٹے تک. 9 بجے جب گھر میں جو ایک روٹی کے لیے ان کو بلایا ہے تو اس نے نہیں مانا کہ میرا موڈ نہیں ہے, آپ لوگ جاؤ اندر, آپ روٹی کھاؤ, میں تھوڑی دیر بعد آتا ہوں. پھر وہ جب اندر گئے تو یہ میرا بچہ جو ہے کہ دروازے سے ہی نکلا ہے, بولا کہ میں کولڈ ڈرنک لاؤں گا دکان سے, آپ لوگ روٹی کھاؤ. تو بس وہی اس کا نکلنا اور وہ غائب ہو گیا ادھر سے. ٹینشن اس کو کچھ نہیں تھا, کوئی چیلنجز نہیں تھا. وہ تو شام کو جو بھی میرے سے بھی ملا, نہ کوئی ٹینشن تھا. اپنے مستی سے ہی میرے ساتھ بھی وہ مطلب یار دوستی جیسا وہ بیٹھتا تھا. جب اندر گھسا تو میرے ساتھ بھی تھوڑا سا لڑائی بھی کیا, جھیم شیم کھیلتا تھا. وہ اس طریقے سے مذاق میرے ساتھ بھی کر کے پھر ساتھ میں ہم نے روٹی بھی کھایا. اس وقت بھی وہ بالکل فٹ تھا. لیکن بعد میں جو ہے کہ رات کو میں جب سویا تو اس کو کوئی میسیج آیا ہوا ہے, گھر والوں کے کہنے کے مطابق کوئی میسیج اس کو آیا ہے. وہ پڑھ کے پھر اس کا غصہ آیا ہے. تھوڑی دیر بعد پھر نکلا ہے باہر. رات بھر وہ باہر جو ہے کہ فون پہ رہا ہے. تو پھر دوسرے دن صبح پھر وہی اس کو کوئی میسیج آ کے وہ گھر سے نکلا ہوا ہے. بس وہی تھا. پھر اس کے بعد اپنا موبائل بھی اس نے گھر پہ چھوڑ کے گیا ہوا ہے, بغیر موبائل کا وہ گیا ہوا ہے. اسی دن پھر اس نے موبائل نہیں رکھا ہے اپنے پاس. مجھے
ادھر اسلام آباد پہ تو پتہ نہیں چلا. میں ادھر رات کو پہنچا تھا. دوسرے دن صبح میں گیا جب گلگت, تو میں جب ادھر پہنچا تو دیکھا ادھر لوگ ہیں, اور میں گاڑی سے اترا تو انہوں نے مجھے بس اٹھا کے ادھر سے اندر جامی کے گھر میں لے گیا. اندر جا کے پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, اس طریقے سے معاملہ ہے, آپ کے بیٹا جو ہے کہ اس نے دریا میں چھلانگ مارا ہے. تو میں نے کہا یار یہ تو نہیں ہو سکتا ہے, اس نے کیوں, وجہ کیا ہے, کیوں چھلانگ مارا, کس نے بولا کہ چھلانگ اس نے مارا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, اس کا چپل دریا پہ ان کے کنارے ملا ہے. تو اس کے بعد ادھر سے مجھے لے گیا گاؤں لے گیا. وہاں سے پھر اس کے رسم وغیرہ بنا کے ہم واپس آیا. جب کوئی اسی دوران کوئی 8-10 دن گزر گیا, تو واپس جب میں آیا تو میں پھر گیا. میں نے کہا یار تھانے میں آپ لوگوں نے رپورٹ دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل دیا ہے, وہ یہ اس کا رپورٹ ہے. تو میں نے کہا چلو اس پہ کوئی کام چلا ہے تو میں جا کے ذرا معلومات لیتا ہوں. جب تھانے میں گیا تو درخواست ادھر ملا ہی نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ کسی نے اس طریقے سے درخواست یہاں دیا ہوا ہے. تو پولیس نے کہا کہ بس ابھی دوبارہ سے درخواست لکھو یہاں. دوبارہ ادھر درخواست بھی لکھا, تو بعد میں جو ہے کہ انہوں نے وہ روزنامچہ سے نکالا ہے کہ روزنامچہ ادھر موجود ہے, اس کا جو ہے کہ درخواست ادھر انہوں نے درج کیا ہوا ہے. پھر اس طریقے سے روز تھانے کے دروازے پہ میں خوار, اور وہ مجھے کہتا ہم کوشش کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں نکل رہا ہے, ایویڈنس کچھ نہیں آ رہا ہے. بعد میں نے جو ہے کہ CDR کے لیے اپروچ کیا, CDR مجھے ملا. تو CDR کے مطابق میں جا کے وہاں بولا کہ یار CDR کے مطابق تو کام کرے. ان کو لگتا ہی نہیں ہے کہ بھائی کسی بندے کا جو ہے کہ یہاں پہ کوئی اس طریقے سے کیس آیا ہوا ہے. تو ادھر چپل کوئی ملا تھا, اور چپل بھی میں نے اسی تھانے میں بتایا, چپل مجھے دکھاؤ. اسی دوران جو 10 دن بعد میں تھانے میں گیا, میں نے کہا چپل دکھاؤ مجھے, میں وہ دیکھتا ہوں وہ اس کا ہے بھی کہ نہیں ہے. تو انہوں نے مجھے چوکی پہ بھیج دیا کہ نہیں وہ چپل ادھر اڈے والے چوکی پہ ہے. اسی گاڑی میں ہم گئے ادھر چوکی پہ, تو وہاں انہوں نے ڈھونڈنا سٹارٹ کیا, چپل ان کو نہیں ملا. ایک ہی کمرہ ہے ادھر, اور ایک چھوٹا سا سٹور ہے سائیڈ میں. تو وہاں ڈھونڈتے نہیں ملا. کوئی آدھا گھنٹے تک انہوں نے ڈھونڈا. تو ایک پولیس والا مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ یار آپ نے چپل یہاں لایا کیوں؟ میں نے کہا ہم لوگ کیوں آئے آپ کے پاس, آپ مجھے یہ بتاؤ, ہم لوگ کیوں آئے آپ کے پاس؟ چپل آپ کو گورنمنٹ نے چپل نہیں دیا تھا, اس لیے جو ہے کہ میں نے چپل لایا تھا کہ آپ ننگے پیر چل رہے ہو. اتنے میں باہر سے ایک پولیس والا آتا ہے, اپنے پاؤں سے ادھر چپل کو چھوڑ کے جب اندر آیا تو وہ لوگ مجھے دکھا رہے کہ یہ چپل تھا. پولیس والے استعمال کر رہا تھا, وہ ان کے چپل مجھے دکھا رہے کہ یہ چپل اس کا تھا. ایک چیز پہ کیس ہے اور وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. وہ چپل میں نے ادھر ایکسیپٹ بھی نہیں کیا. میں نے کہا یہ چپل نہیں ہے میرے گھر میں تھا اسی جیسے چپل تو تھا, باتھ روم والا چپل, اس پہ کون کہے گا کہ یار یہی چپل ہے. ایک تو پہلے یہ ہے, دوسرا یہ کہ میرے گھر میں جو چپل تھا وہ بالکل نیا چپل تھا. انہوں نے جو مجھے دکھایا وہ بالکل نیچے سے بالکل ختم تھا, پھٹا ہوا چپل تھا. میں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اس کے بعد میں نے کہا کہ میں اس کو گھر لے جا کے, گھر والوں نے بھی ایکسیپٹ کیا تو کسی حد تک چلو کہیں گے کہ ہاں یہ چپل ہے. تو گھر میں لے جانے کے لیے جب بولا تو انہوں نے مجھے نہیں دیا کہ نہیں یہ کیس والا چپل ہے, آپ اس کو گھر اس طریقے سے نہیں لے جاتے ہو. اس پہ بھی میں نے ادھر غصہ کر کے بدلفظی بھی میں نے کیا پولیس والے کو. میں نے کہا آپ کے استعمال کے لیے ہے اجازت, تو اب میں گھر میں اس کو دکھانے کے لیے مجھے اجازت نہیں ہے. تو کریم ایاز نے ان پہ غصے کر کے پھر اس کو ایک شاپر پہ ڈال کے, پولیس والا خود میرے ساتھ پھر اس کو لے کے آیا میرے گھر پہ. تو میرے بچوں نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا, انہوں نے بھی کہا کہ یہ تو نہیں ہے. میرے وائف نے کہا کہ ہاں یہ چپل ہے, صرف میرے وائف نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں یہ ہے. FIR پولیس والوں نے آج تک جو ہے کہ FIR کے لیے وہ مجھے یہ کہہ رہے کہ مسنگ پرسن پہ FIR نہیں ہوتا ہے, بس ادھر درخواست جب کوئی کلو نکلا تب FIR کر سکتے ہیں. آج تک مجھے یہی کہتے ہوئے FIR وہ لوگ درج نہیں کر رہے ہیں. نہ 1122 والوں نے کوئی پوچھا, نہ میرے ساتھ دیا کہ چلو دریائے برد بھی ہے تو ڈھونڈنا پڑتا ہے. نہ پولیس نے اس پہ کوئی اس طریقے سے قدم اٹھایا کہ یار اس کو کہیں ڈھونڈنا بھی ہے. میرے ہی رشتہ دار اور ہم خود جو ہے کہ 1 مہینے تک ہم نے میں چلاس تک 1 مہینے روزانہ اپنے رشتہ داروں کو لے کے
اور کچھ میرے گاؤں والے والنٹیئرز جو ہے کہ میرے ساتھ، ہم لوگوں نے خود جو ہے کہ دریا کے کنارے سے چلاس تک ہم 1 مہینے تک ڈھونڈتے رہا، تو اس کے بعد کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ اور اس میں یہ بھی میں بتاؤں گا کہ جو ٹائمنگ بچے کا ہے، گھر سے وہ نکلا ہوا ہے، اور میں یہی توصیف اور حکمت علی میرے گھر میں اس کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے، اسی کے پیچھے ہی 2-3 منٹ کے وقفے میں وہ لوگ بائک لے کے نکلے ہیں اس کے پیچھے۔ پھر انہوں نے یہ سوچا ہے کہ یہ جائے گا بھی تو دن کو وہ پل پہ گیا ہوا ہے تو یہ جائے گا بھی ادھر ہی جائے گا، تو ادھر پولیس کو انہوں نے کال کیا ہے کہ وہ بچہ پھر دوبارہ گھر سے نکلا ہے، آپ ادھر پل پہ آ کے ادھر ہوشیاری کرنا، وہ ادھر نہ آ جائے۔ یہ لوگ بائک لے کے اوپر نکلا ہوا ہے روڈ پہ، تو ادھر سے ان کو کال کر کے یہ لوگ بائک لے کے نکلا ہے پل کی طرف، اور یہ انہوں نے جو کال کیا ہے اسی دوران وہ اسی کیمرے میں آیا ہے پیٹرول پمپ پہ، NS پیٹرول پمپ پہ پیدل ادھر سے چل رہا ہے، اس کا وہ میرے پاس ابھی بھی موجود ہے۔ کیمرے پہ آیا ہے ادھر، پیدل وہ چلتا ہے اور سکون سے آرام سے ادھر جو ہے کہ اس نے پورا وہ کراس کیا ہوا ہے، پورا اس کیمرے میں آیا ہے، پیٹرول پمپ پورا روشن ہے اور وہ پورا اس نے کراس جو کیا ہے، تقریباً 1 منٹ کا ویڈیو آیا ہے۔ تو وہ ٹائمنگ کے مطابق وہ اگر کوئی گاڑی یوز ہو گیا ہے، بائک یوز ہو گیا ہے، تو بالکل کہہ سکتے کہ ادھر وہ پہنچا ہے، نہیں تو وہ ٹائمنگ کے مطابق ادھر نہیں پہنچا۔ پولیس نے بھی ادھر چیکنگ سٹارٹ کیا ہے، اور یہ 2 بچے بائک پہ سیدھا ادھر پہنچا ہے۔ ادھر پہنچ کے ایک بائک والا ادھر سے واپس آ کے بولا ہے کہ پل پہ جو ہے کہ چپل ہے، تو یہ لوگ جا کے ادھر سے اس کا پکچر نکالا ہے، اور چپل بھی ہاتھ سے رکھا ہوا چپل ہے۔ کوئی خودکشی کرے تو وہ چپل اس طریقے سے تو نہیں رکھے گا کہ، اور دن کو جس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے ادھر ہی چپل رکھا ہوا ہے اور ہاتھ سے ایسا رکھا، اس کا پکچر میرے پاس موجود ہے۔ بس پولیس کے پاس میں جب جاتا ہوں، بس وہ صرف یہی مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ خودکشی ہے، بس اسی چپل کے پیچھے ہی مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ جو ہے کہ خودکشی ہے، باقی جو ہے کوئی ٹھوس ایویڈنس ہے نہیں۔ اگر پولیس کہتا ہے کہ یہ خودکشی کیس ہے، تو انہوں نے جو ہے کہ نہ سرچ آپریشن کے لیے میرے ساتھ دیا ہے، نہ انہوں نے ایسا سرچ آپریشن کیا ہوا ہے، مطلب انہوں نے تو زیرو، کوئی پولیس نے کوئی حرکت ہی نہیں کیا۔ ان کو یہ نہیں لگا کہ بھائی کوئی بندے کا کیس آیا ہے ہمارے پاس۔ قانون اور ہمارے جو انصاف دینے والا ہے خود یہی حال ہے، تو ہم کس کو اس وقت کہیں کہ یارا اس میں ہمارا جو ہے کہ وہ ساتھ دیں، ہمارے بچوں کو سیف کریں۔ کوئی بھی بچہ جو ہے کہ سیف نہیں ہے، کسی کے بچہ سیف نہیں ہے۔